ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن، تم کو رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ اے نبی محترم آپ ان مکے والوں کو کہہ دیجئے کہ تم کو تمہارا دین مبارک ہو، ہم کو ہمارا دین۔ پاکستان دو قومی نظریے کے تحت قائم ہوا ہے، اور دو قومی نظریہ بس یہی تھا کہ پاکستان کے مسلمان اور ہندو یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، اور یہ دونوں ایک ساتھ مل کر زندگی نہیں بسر کر سکتے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے ایک الگ زمین ہونی چاہیے جہاں پر وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ اسی تگ و دو کے کو لے کر ہمارے زعماء نے اسٹرگل کی، کوشش کی۔ اگر دیکھا جائے تو شروع میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے ہی بانی تھے، اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر آپ کا کلام دیکھا جائے کلیات کے اندر تو پہلے آپ بھی یہی بات کرتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ لیکن جب حضرت شیخ سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ملفوظات کو پڑھا اور اپنے خیالات کو آپ نے دیکھا، تو پھر اپنے اس خیال سے رجوع کرتے ہوئے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ ہمارے زعماء نے، ہمارے لیڈروں نے، ہمارے ان مسلمانوں نے اس پاکستان کے قیام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ آج ان کی اس قربانی کو یاد کیا جائے اور دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جائے۔ وقت کا جو وہ ملک کے وقتی حالات ہیں، جو لوٹ مار ہو رہی ہے، مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے اور لوگوں کی پریشانیاں، یہ تو اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جشن آزادی کو سیلیبریٹ نہ کیا جائے، لیکن اس پاکستان کے قائم کرنے میں جو لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا اور جو ہزاروں ہماری دختران اسلام کی عزتوں کو پامال کیا گیا، ان کی وہ قربانیاں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ جب بھی یہ اگست کا مہینہ آئے اور یہ دن 14 اگست کا رپیٹ ہو کر آئے تو ہم ان کی اس قربانی کو خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ کی انہی جب وہ قربانیوں کو جب ملحوظ خاطر رکھ کر آج کا یہ پروگرام پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ تحصیل پی ڈی خان کے زیر تمام جب وہ منعقد کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ملک پاکستان سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سے ایک ہندو صحافی نے سوال کیا کہ آپ مسلمانوں نے یہ کیا شور مچا رکھا ہے کہ ہم نے الگ پاکستان بنانا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد تو برصغیر پاک و ہند میں صدیوں سے زندگی گزار رہے ہیں اور ہم سب مل کر زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کو الگ ملک بنانے کی کیا زحمت بنی ہے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو۔ ایک گلاس میں پانی پیش کیا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے چند گھونٹ پانی کے لیے اور وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر کہا کہ وہ کہاں پر ہے صحافی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت غصے تھا کہ ہم مسلمان اپنا الگ کیوں دیش بنانا چاہتے ہیں؟ اس کو جب سامنے کھڑا کیا گیا تو آپ نے کہا برخردار تمہیں غصہ ہے، یہ پانی پیو اور اپنے غصے کو کم کرو۔ جب اس ہندو صحافی نے یہ بات سنی تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہتا ہے کیا میں ایک مسلح کا جھوٹا پانی پیوں گا؟ اسی مجلس میں ایک ترکی و نسل صحافی جس نے ترکی ٹوپی اور ترکی لباس پہنا ہوا تھا بیٹھا ہوا تھا، تو قائد اعظم نے اس کو اشارہ کیا، کہا بیٹا تم پانی پی لو۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے وہ گلاس پکڑا اور وہ گلاس سارا پی لیا۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ہندو صحافی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تم بتاؤ، تم دونوں میں سے میں اگر کسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہوں تو میری زندگی آسانی کے ساتھ کس کے ساتھ گزرے گی؟ تم تو گائے کو اپنی گائے ماتا کہتے ہو جبکہ ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ اگر تم اور میں مل کر زندگی گزارنا چاہیں تو ہر آئے روز ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا ہوگا، ہمارے نظریات، ہمارے افکار، ہمارے خیالات الگ الگ ہیں، ہماری رسوم اور رواج الگ الگ ہیں۔ تم میرے دیش کے رہنے والے ہو، برصغیر کا میں رہنے والا ہوں اور برصغیر کے تم رہنے والے ہو، جبکہ یہ بندہ جو ترکی سے آیا ہے نہ میرا ہم نسل ہے، نہ میرا ہم وطن ہے، نہ میرا ہم خیال ہے، لیکن اس کو اور مجھ کو جو چیز ملاتی ہے وہ کلمہ ہے۔
وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ بے شک ہمارے دیس دور دور ہیں، لیکن المسلم و اخو المسلم کے تحت ہم بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اگر میں زندگی مسلمان کے ساتھ گزارنا چاہوں تو میں آزادی سے گزار لوں گا۔ لاہور میں جب وہ پنجاب کالج کی کینٹین میں ایک نوجوان بیٹھا ہے بریک ٹائم میں، اس کو 4-5 ہندو اسٹوڈنٹس نے گھیر لیا اور آ کر اس کو کہتے ہیں کہ تم مسلموں نے یہ کیا شور مچایا ہوا ہے، پاکستان پاکستان، یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ آج جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، تو آگے سے سننے والے زوردار آواز سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نعرہ اور یہ کلمات امر کیسے ہوئے۔ یہ سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والا اصغر سودائی تھا جو پنجاب کالج کی کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا، جس کو 4-5 ہندوؤں نے گھیر لیا اور آ کر کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو اصغر سودائی کی زبان سے برجستہ یہ الفاظ نکلے لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے ان کلمات کو امر کر دیا اور آج ہر پاکستانی کی یہ زبان پر ہیں۔ تھوڑا عرصہ پہلے ہمارے ملک کا ایک فوجی نوجوان کشمیر کے راستے سے ہندوستان جاتے ہوئے پکڑا گیا۔ اس بارڈر کے نزدیک جو ہندو جب وہ ہندوستان کی آبادی تھی، ان لوگوں نے یہ خیال کر کے پکڑ لیا کہ یہ سمگلر ہے، ہم اس کو اپنے گھر قید کرتے ہیں اور صبح ملٹری کے حوالے کر دیں گے۔ جب انہوں نے قید کر لیا تو رات کے آخری پہر میں وہ فوجی جوان کہتا ہے، یہ پاکستان کی روحانی ڈائری کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے، کہ کہتا ہے کہ رات کا پچھلا پہر تھا کہ میں نے کھڑکی سے باہر کسی کے چلنے کی آواز سنی اور سایہ دکھائی دیا۔ میں کھڑکی کے نزدیک ہوا، ایک بوڑھی اور نحیف عورت ہے، وہ کھڑکی کے باہر کھڑی ہے اور غصے کے ساتھ اور نفرت کے ساتھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ مجھے نفرت سے دیکھ رہی ہے تو میں نے پوچھا مائی کیا بات ہے، کیوں نفرت سے دیکھ رہی ہو؟ وہ کہتی ہے ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے نہیں بنا کر دیا تھا کہ تم وہاں جا کر سمگلنگ کرو۔ تو میں نے کہا پہلی بات یہ کہ میں سمگلر نہیں ہوں، میں پاکستان آرمی کا جوان ہوں، اور دوسری بات یہ کہ ابھی ہم وہ 1947 کی ہجرت کو نہیں بھولے ہیں۔ جب یہ پاکستان بنا تھا تو ہندوستان سے ادھر مسلمان آئے تھے، تو جو سکھوں نے ہم پر قیامت گرائی تھی، کوئی بھی ایسا یا وہ کنواں نہیں تھا جس کنویں میں مزید لاشیں ڈالنے کی جگہ باقی ہو۔ دریا کا پانی کم تھا اور خون اور لاشیں زیادہ تھیں، اور اس وقت جو سکھوں نے ہم پر قیامت گرائی ہم وہ نہیں بولے ہیں۔ تم سکھوں نے تو ہمارے اوپر قیامت گرائی تھی، اور تم کیسے کہتی ہو کہ یعنی کہ ہم سکھوں نے تم کو پاکستان بنا کر دیا؟ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ عورت کہتی ہے بیٹا میں آج بدقسمتی سے سکھوں کی اولاد کی ماں ہوں، لیکن میرا نام فاطمہ ہے۔ میں وہ خاتون ہوں جو ہندوستان سے ہجرت کرتے ہوئے راستے میں سکھوں کے ہاتھ چڑھ گئی، اور میں کسی کے یعنی کہ سکھ کے قبضے میں آ گئی، اور اس نے مجھے اپنے قبضے میں لے کر اپنے نکاح میں کر لیا، اور آج بدقسمتی سے میں ان کے بچوں کی ماں ہوں۔ لیکن اے بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہارا واپسی جانے کا کوئی سبب لگ جائے تو اپنی نیشن کو، پاکستانیوں کو میرا ایک پیغام دے دینا۔ کیا پیغام؟ اس نے کہا واللہ یہ پاکستان اتنا بابرکت اور اتنا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ملک اور دیس ہے کہ اس کا جو نام ہے پاکستان، خالی یہ پاکستان کا نام اتنا بابرکت ہے۔ آج ہندوستان میں جب میرے بچوں کو بخار ہوتا ہے تو میں درود پڑھ کے 3 بار پاکستان کا نام لے کر بچوں کو دم کرتی ہوں، بچوں کو اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا ہے۔ خبردار پاکستان سے دغا نہ کرنا، خبردار پاکستان سے غداری نہ کرنا۔ ہمارے ماضی میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے پاکستان ساتھ غداری کی، وہ خود مٹ گئے، پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا۔ آج انڈیا کا میڈیا بھونک رہا ہے اور وہ بار بار اینکر کہتے ہیں کہ بس آج نہیں تو کل پاکستان ہمارے آ کر دامن میں گرے گا، پاکستان کے پاس وسائل کوئی نہیں ہے، پاکستان کے لوگ غربت کا شکار ہو گئے ہیں، پاکستان کے لوگ جو ہیں مہنگائی کا شکار ہو گئے ہیں۔ بے شک ہمارے پاس وسائل نہ ہو، لیکن پاکستان وہ ملک ہے جس کو اللہ کی بھی تائید حاصل ہے، اللہ کے رسول کی بھی تائید حاصل ہے۔ 1965 کی جب جنگ ہوتی ہے تو جب وہ مواجہ شریف کے پاس مدینہ شریف میں جو جھاڑو دینے والے خاکروب ہیں، انہوں نے دیکھا رات کا سمرخ ہے، 5 نفوذ مواجہ شریف سے نکلتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ حضور اس یا وہ ایمرجنسی حالت میں کہاں جا رہے ہیں؟
تو سرکار نے فرمایا کہ ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا ہے اور ہم پاکستان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں، پاکستان کی روحانی ڈائری سے آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور پاکستان کی عسکری تاریخ کا یہ ایک عجوبہ ہے کہ خالی 30 سیکنڈ میں، آدھے منٹ میں پاکستان نے انڈیا کے 3 جہازوں کو مار گرا دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کی خاص تائید حاصل ہے۔ جو لوگ بھی پاکستان سے دغا کر رہے ہیں، جو لوگ بھی پاکستان کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، وہ مٹ جائیں گے، لیکن پاکستان انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو روئے زمین پر جس رات میں مسلمانوں کو دیا تھا، وہ رات ہے جس رات میں اللہ نے مسلمانوں کو قرآن عطا فرمایا تھا۔ 14 اگست 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی بابرکت رات تھی، جب اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، اہل ایمان کو پاکستان عطا فرمایا تھا۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اللہ کے رسول کی خاص عنایت میں ہے، لہٰذا اپنے پاکستان سے انفرادی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے وفا کریں، پیار کریں، محبت کریں۔ جو پاکستان سے وفا کرے گا اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو بھی پاکستان کے اساسوں کو لوٹنا چاہے گا، جغرافیائی حدود کو پامال کرے گا، نظریات کو پامال کرے گا، اس کا نام مٹ جائے گا۔ آج تو بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی صالح قیادت نہیں ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان خدا جانے کیا ہوگا ہمارا حال۔ لیکن ایک وقت آئے گا، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَطْيَبَ الرِّيحِ مِنْ ہند، فرمایا مجھے پسندیدہ ہوا آتی ہے ہند کی طرف سے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک وقت آئے گا ہند سے ایک قافلہ اٹھے گا۔ غزوہ ہند کی سرکار نے بشارتیں دی ہیں، احادیث موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدنا غزوۃ الہند، حضور نے ہم سے غزوہ ہند کی جب وہ وعدہ کیا کہ ایک وقت آئے گا غزوہ ہند ہوگا، اور یہ ہندوستان سے، ہمارے اس پاکستان سے جب وہ صالح قیادت اٹھے گی، اللہ تعالیٰ کا جب وہ توحید کا علم بلند کرے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آج تو ہمارے پاس کوئی صالح قیادت نہیں ہے، لیکن پاکستان کو اللہ ایک ایسی صالح قیادت انشاءاللہ دے گا۔ ہو سکتا ہے ہم دیکھیں یا ہماری اولادیں اور ان کی اولادیں دیکھیں کہ یہاں سے ایک صالح قیادت اٹھے گی اور وہ پورے عالم اسلام کی قیادت کرے گی، انڈیا کو کیپچر کرے گی۔ امریکہ جو آج پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے یہ ٹوٹ جائے گا، ترکی کو ساتھ ملا کر بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے اور پورے عالم اسلام میں اسلام کا پیغام عام کریں گے۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارا جائے۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں پر مسلمان سر اٹھا کر زندگی گزار سکیں۔ لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دیں، وہ ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں جنہوں نے اپنی عزتوں کو پامال کیا، میں اپنی مسلمان ماؤں بہنوں سے اور اپنی وہ دختران ملت سے گزارش کروں گا کہ ان اپنی مسلمان خواتین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہاتھ بلند کر کے اور زوردار آواز کے ساتھ نعرے کا جواب دیں گی، نعرہ تکبیر، پاکستان، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟